السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ حکومت کے اندر لڑائی بڑھ گئی ہے، دو وفاقی وزراء آمنے سامنے ہیں، کئی ارکان اسمبلی پی ٹی آئی کے استعفے دینے کو تیار ہیں، اور نواز شریف صاحب نے بھی خبردار کر دیا ہوا ہے اداروں کو۔ یہ خبریں ہیں اور ایک دو اور خبریں، وہ بھی بڑی خبریں ہیں۔ تو پہلے جو دو اور بڑی خبریں ہیں ان کا ذکر کر لیتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی لانگ مارچ کی تیاریاں آخری مراحل میں داخل ہیں۔ 27 فروری کو لانگ مارچ شروع ہوگا کراچی سے، اور پھر 10 دن 34 مختلف شہروں سے ہوتا ہوا 10 دن جو ہے وہ لگا کر نیشنل ہائی وے اور جی ٹی روڈ سے ہوتا ہوا اسلام آباد پہنچے گا، راول پنڈی سے 8 مارچ کو۔ اور اس لانگ مارچ کے لیے اب پیپلز پارٹی کو ایک اور جماعت کی سپورٹ مل گئی ہے، عوامی نیشنل پارٹی کی۔ کل بلاول بھٹو زرداری سے ایمل ولی خان، جو عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما ہیں، اسفندیار ولی خان صاحب کے صاحبزادے ہیں، کلیدی رہنما ہیں، سرکردہ رہنما ہیں، انہوں نے ملاقات کی تھی، اور ملاقات کر کے انہوں نے لانگ مارچ کی حمایت اور لانگ مارچ میں شمولیت کا یقین دلایا۔ تو پیپلز پارٹی اپنے لانگ مارچ کو لے کر بہت زیادہ سنجیدہ ہے، اور لانگ مارچ کے ساتھ ساتھ تحریک عدم اعتماد کی تیاریاں بھی تیز عروج پر ہیں۔ بلکہ تحریک عدم اعتماد کے معاملے میں تو یہاں تک معاملہ پہنچا ہے کہ پنجاب میں مسلم لیگ نون، جن کے پاس صرف چند ووٹوں کی کھوٹ تھی ورنہ وہ حکومت بنا سکتے تھے، تو وہ چند ووٹ پورے کر کے حکومت گرا بھی سکتے ہیں۔ تو مسلم لیگ نون نے پنجاب کی حد تک بھی کوششیں تیز کر دی ہوئی ہیں، اور پنجاب میں کمیٹی بھی بنا دی گئی ہے حمزہ شہباز کی سربراہی میں، جس میں مختلف ارکان جو پی ٹی آئی کے ارکان سے رابطے کریں گے، اور وہ ارکان جو حکومت کے خلاف یا مطلب پی ٹی آئی کے اندر پنجاب میں بغاوت، چاہے ایم این ایز ہوں چاہے ایم پی ایز ہوں، بڑے پیمانے پر ہے، عروج پر ہے، تو وہ تحریک عدم اعتماد کے معاملے پر یہاں پر بھی پیش رفت ہو رہی ہے، مرکز میں بھی ہو رہی ہے، لیکن مرکز میں کچھ اور بھی چل رہا ہے، اور پنجاب میں بھی وہ پھر اس کا جو اسی طرح ایکشن ریپلے ہوگا، پنجاب میں بھی وہی دہرایا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال تو تحریک عدم اعتماد کے ساتھ ساتھ لانگ مارچ کہ پریشر حکومت پر، اور پھر زیادہ سے زیادہ لوگوں کو نکال کر عمران خان صاحب کے ساتھ جو ابھی لوگ جڑے ہیں، خاص طور پر وہ جو منتخب ارکان ہیں جن کو ابھی شک ہے کہ شاید عمران خان کی حکومت نہیں جا رہی، تو لانگ مارچ کے ذریعے، لانگ مارچ کے پریشر کے ذریعے ان لوگوں کو بھی یہ باور کرانا کہ جی نہیں، عمران خان صاحب اب زیادہ دیر نہیں ٹک پائیں گے، اگر آپ ان کا ساتھ نہیں بھی چھوڑیں گے تو عمران خان صاحب جائیں گے۔ تو ایک حکمت عملی ہوتی ہے، اسٹریٹجی ہوتی ہے۔ تو ایک خبر یہ ہے کہ پیپلز پارٹی زیادہ جماعتوں کو اپنے ساتھ ملا رہی ہے، اور دوسری خبر یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے سینٹ میں فیصل ووڈا کے نااہلی کی وجہ سے جو سیٹ خالی ہوئی ہے سینٹ کی سندھ سے، وہاں پر اپنے صوبائی صدر نثار کھوڑو کو کینڈیڈیٹ نامزد کر لیا ہے۔ وہاں پر وہی مسئلہ پی ٹی آئی کو سندھ میں، کہ وہاں پر پی ٹی آئی نے 4-5 رہنماؤں کو کہہ دیا ہے کہ جی آپ اپنے اپنے کاغذات جمع کروا دیں، وقت آنے پر فیصلہ کیا جائے گا۔ اور یہ مسائل پی ٹی آئی کو روز اول سے درپیش ہیں کہ کوئی بھی ایک فیصلہ پی ٹی آئی نہیں کر پاتی۔ عمران خان صاحب میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت جس کو کہتے ہیں نا، وہ نہیں ہوتی۔ عمران خان نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس کو ٹکٹ دینا ہے، جس کو دینا ہے اس کو ابھی دے دیں، نہیں، پہلے 8-10 لوگ ٹکٹیں جمع کروائیں، اس کے بعد فیصلہ ہوگا۔ یعنی اس کے پیچھے یہ ہوتا ہے کہ بھائی پھر مطلب فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ تو پیپلز پارٹی فوکسڈ ہے، ان کو پتا تھا کہ یہ سیٹ جو ہے وہ خالی ہونی ہے۔ 3 مارچ 2021 کو جب فیصل ووڈا نے ریزائن کیا تھا قومی اسمبلی کی سیٹ سے، اور اس کے بعد سینیٹر منتخب ہوئے تھے، تو اس وقت پیپلز پارٹی کو پتا تھا کہ یہ سیٹ واپس ملے گی۔ تو قادر مندوخیل صاحب اس کو پرسو کرتے رہے الیکشن کمیشن میں۔ تو پیپلز پارٹی اس معاملے پر کلیئر بھی تھی، اور انہوں نے اپنا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ سوچ بھی رکھا تھا۔ تو نثار کھوڑو صاحب جو ہیں وہ کینڈیڈیٹ ہوں گے اپنا سینٹ کے پیپلز پارٹی کی طرف سے۔ پی ٹی آئی کے اندر ابھی گڑبڑ گھوٹالہ ہے، جس طرح استعفے آ رہے ہیں نا کراچی سے، تو مطلب حلیم عادل شیخ استعفیٰ دے دے، وہ مولوی محمد صاحب استعفیٰ دے دیں، تو پی ٹی آئی کے اندر بہت زیادہ اس وقت حالات جو ہیں وہ خراب ہیں، بہت زیادہ، جو سوچ سے بھی اندر اگر پی ٹی آئی کے اندر آپ جھانکیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ کیا چل رہا ہے۔ تو وہ جھانکنے سے پتہ چلتا ہے، جھانکے نہ جھانکے تو بھی پتہ چل جاتا ہے۔ 2 وفاقی وزراء اب آمنے سامنے ہیں۔ ایک کو تو فواد چودھری صاحب جو تھے نا، وہ جو تھے لے بیٹھے تھے، وہ وفاقی وزیر تو نہیں تھے، لیکن مفتی منیب الرحمان صاحب، تو اسی طرز کی لڑائی فواد چودھری نے پھر چھیڑ لی ہے، لیکن اس بار ایک لڑائی چھیڑی ہے کابینہ کے اندر۔ اب وفاقی وزیر ہیں مذہبی امور کے نور الحق قادری صاحب، انہوں نے خط لکھا تھا، انہوں نے ایک مطالبہ کیا تھا اپنی حکومت سے کہ جو عورتیں مارچ کر کے نکل آتی ہے نا، اچھی نہیں لگتی مطلب ان کو، تو یہ عورت مارچ جو ہے وہ روکا جائے، اور عورت مارچ کی جگہ حیا
یوم حیا منایا جائے، بلکہ کل ہی مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت نے بھی یوم حیا منایا، بلکہ انہوں نے بھی عورت مارچ کی، عبدالغفور حیدری صاحب نے اور دیگر نے بھی عورت مارچ کی مخالفت کی۔ اب ظاہر ہے یہ ان کی اپنا مکتب فکر ہے، اپنی پولیٹکس ہے، اپنی سیاست ہے۔ کئی بار جب مولانا فضل الرحمان صاحب کے قریبی دوستوں سے میری بات ہوتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ جو لوگ ہمیں آ کر ذرا ہیومن رائٹس کا اور ویمن رائٹس کا اور سیکولرزم کا سبق پڑھاتے ہیں تو یہ بھول جاتے ہیں کہ بھائی ہم مذہبی طبقے کی سیاست کرتے ہیں، مذہبی سیاست کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے مولانا صاحب کے جو ہے مولانا غفور حیدری صاحب، انہوں نے مخالفت کی عورت مارچ کی جو 8 مارچ کو ہونے جا رہا ہے، تو ایک اپنی جگہ اور انہوں نے حیا ڈے منایا، یوم حیا منایا۔ لیکن وفاقی وزیر نور الحق قادری صاحب نے جب یہ خط لکھا اور کہا کہ جی نہیں منانے دینا چاہیے، حکومت پابندی لگا دے، تو اس پر اپوزیشن کی طرف سے تو ابھی رد عمل آنا ہی تھا، ابھی نہیں آیا کیونکہ 8 مارچ میں بھی کافی ٹائم پڑا ہوا ہے۔ لیکن اس پر رد عمل دیا ہے فواد چودھری صاحب نے۔ فواد چودھری صاحب نے کہا کہ حکومت کا کام نہیں ہے کہ ڈیسائیڈ کرے کہ کس نے کیا کپڑے پہننے ہیں۔ آپ دیکھتے ہوں گے نا کہ روزانہ کی بنیاد پہ یونیورسٹی کوئی نوٹیفیکیشن جاری کرتی ہے کہ جی لڑکوں نے یہ جینز نہیں پہننی، لڑکیوں نے یہ نہیں پہننا، لڑکوں نے، مطلب ایک عجیب و غریب قسم کا ایک سلسلہ چل پڑا ہوا ہے۔ تو فواد چودھری صاحب اس میں ایک حکومت کے اندر کم از کم ان معاملات میں فواد چودھری صاحب کا موقف بڑا لاجیکل ہوتا ہے، بڑا ایک روشن خیال اور معدل قسم کے اس معاملے کو لے کر فواد چودھری صاحب، چاہے وہ ٹی ایل پی کے ساتھ حکومت کے مذاکرات ہوں، اس میں بھی فواد چودھری صاحب کا موقف جو ہے وہ اپنی حکومت کے یا اپنے دیگر وزراء جو معاہدے کر رہے تھے ان سے مختلف تھا۔ تو یہ جو مطالبہ کیا ہے یا جو خط لکھا ہے نور الحق قادری صاحب نے، جس کی فواد چودھری نے مخالفت کی ہے، یہ جب میں نے خط دیکھا تھا کل پرسوں، سوشل میڈیا پر بھی چل رہا تھا اور ٹویٹر پر بھی، تو اس میں مجھے یاد آ گیا تھا مشرف کے زمانے میں آسماں جہانگیر مرحوم، انہوں نے ایک اپنا میراتھن کا اعلان کیا تھا، ویمن میراتھن کا۔ ایک میراتھن ہوئی تھی، سرکاری ہوئی تھی، دوسری انہوں نے میراتھن کا اعلان کیا تھا، قذافی اسٹیڈیم سے ہونا تھا، حکومت نے اس کو روکنا تھا، پرویز الہی صاحب کی حکومت تھی اور اس وقت آمریت تھی، عروج پر تھی اپنے۔ میرے ساتھ فرقان الہی کیمرامین تھے، ہم فیلڈ میں تھے اس وقت۔ قذافی اسٹیڈیم کا جو گول چکر ہے قذافی والا، اندر والا، لبرٹی والا نہیں، پچھلا جو ہے جو ہالی روڈ سے آتا ہے آسماں جہانگیر کے گھر کے وہاں سے، تو وہاں پر ہم موجود تھے، بلکہ وہی بالکل وہی گراؤنڈ تھی جہاں پر آسماں جہانگیر صاحب کی پھر نماز جنازہ بھی ہوئی تھی۔ تو بہرحال وہ وہاں پر ہم تھے۔ تو آسماں جہانگیر جب میراتھن کرنے کے لیے آگے، حکومت نے روکنا تھا، اس میں مختلف مذہبی جماعتوں نے اعلان کر رکھا تھا کہ جی میراتھن نہیں ہونے دینی، اور انہوں نے پھر حکومت پوری ساتھ تھی، ان کے پوری پولیس تھی، فورسز لگی ہوئی تھی، اور آسماں جہانگیر جب جیسے ہی چلی ہیں تو ہم ساتھ ساتھ تھے، ظاہر میڈیا کور کر رہے تھے، تو آسماں جہانگیر صاحبہ کے کپڑے تار تار کر دیے گئے تھے کہ جی یہ باہر نہیں نکل سکتی۔ پھر ہم وہاں جو قریب تھے لوگ، انہوں نے پھر ان کو کور کیا تھا، لیکن ظاہر ہے کیمرہ مین تو اپنا کام کر رہے ہوتے تھے، تو ہمارے کیمرے میں وہ مناظر سے ہو گئے تھے، اپنا ریکارڈ بھی ہو گئے تھے آسماں جہانگیر صاحب۔ وہ پھر تصویریں چلی تھیں، وہ پھر ایک انٹرنیشنل ایشو بن گیا تھا کہ آسماں جہانگیر پاکستان کا چہرہ تھی دنیا میں ہیومن رائٹس کے حوالے سے، وہ اقوام متحدہ کی ہیومن رائٹس کی سفیر رہ چکی ہوئی تھی، شاید اس وقت بھی تھی۔ تو وہ آسماں جہانگیر کو عورتوں کے حقوق کے لیے سڑک پر نکلنے کے اس میں جرم میں ان کو وہ عبرت کا نشان بنانے کی کوشش کی گئی تھی۔ تو اب یہ فواد چودھری صاحب اس معاملے میں لائق تحسین ہے کہ وہ کم از کم اپنی کابینہ کے اندر اس طرح کے معاملات کی، بھائی عورت کے حقوق جو ہیں، عورت اپنا حقوق مانگ رہی ہے، اپنے حقوق مانگ رہی ہے، اپنے رائٹس مانگ رہی ہے، کسی حق سلب کرنے کی تو بات نہیں ہو رہی نا۔ تو وہاں پر آ کر عجیب و غریب قسم کی باتیں ہوتی ہیں، پھر طرح طرح کے وہ چیزیں فیبریکیٹ کی جاتی ہیں، بنائی جاتی ہیں کہ جو عورت مارچ میں یہ ہوا، عورت مارچ میں وہ ہوا۔ تو بہرحال یہ لڑائی حکومت کے اندر چل پڑی ہوئی ہے، اور وہ ظاہر ہے اب یہ لڑائی فواد چودھری لڑ رہے ہیں، تو اب دیکھتے ہیں آگے کہاں تک جاتے ہیں۔ عمران خان صاحب، جو مجھے عمران خان صاحب کے خیالات پچھلے کافی عرصے سے جو وزیر اعظم بننے کے بعد خاص طور پر سننے کو ملتے ہیں، اسے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب نور الحق قادری کے حق میں چلے جائیں گے، انٹرنیشنل پریشرز کا ڈر نہ ہو ادروائز، کیونکہ عمران خان صاحب آپ کو پتہ ہے انٹرویوز دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی وہ جو بچیوں کے ساتھ ریپ اس لیے ہوتا ہے کہ چھوٹے کپڑے پہنتی ہیں، پردہ، اور مطلب تو عمران خان صاحب مجھے لگتا ہے کہ وہ نور الحق قادری صاحب کے خیالات کے زیادہ قریب ہوں گے۔ اب حکومت نے، ظاہر حکومت کا کام نہیں ہے کہ عورت مارچ ہونے دینا ہے یا نہیں دینا، حکومت کو اس معاملوں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ فواد چودھری صاحب بالکل ٹھیک کہتے ہیں، حقوق کی ابھی لڑائی لڑنے کے لیے تو سب کو ساتھ ہونا چاہیے۔ 50% سے زیادہ آبادی ہے عورتیں،
50% سے زیادہ آبادی کو حقوق نہ دینا، پیچھے رکھنا سوسائٹی میں، معاشرے ملک ترقی نہیں کیا کرتے۔ آپ نے 50% سے زیادہ آبادی کو یا تو اپنے اوپر بوجھ بنا کے رکھا ہے یا ان کو بوجھ سمجھ کے رکھا ہے۔ تو مطلب عجیب و غریب قسم کا ایک بہرحال ایک تو یہ معاملہ، اور دوسرا معاملہ ہے تحریک عدم اعتماد سے ہی جڑا، اور وہ ہے استعفوں کا۔ اب اپوزیشن مختلف حکمت عملی پر کام کر رہی ہے۔ میں نے پہلے بھی اپوزیشن کے پلان اے، پلان بی، پلان سی بتائے تھے، یہ بھی گزارش کی تھی کہ اصل منصوبہ 4 بڑوں کے درمیان ہے، یا 5 ہو جائیں گے زیادہ سے زیادہ اگر اس میں بلاول بھٹو زرداری ہوں، آصف زرداری، نواز شریف، مولانا فضل الرحمان صاحب، شہباز شریف اور بلاول بھٹو، یہ 5 ہو سکتے ہیں، چھٹا کوئی نہیں ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ اپوزیشن کی حکمت عملی کیا ہے، ایک اس حکومت کو کیسے گرانا ہے، کب کون سا اقدام کرنا ہے، اور حکومت گرنے کے بعد کیا کرنا ہے۔ لیکن رانا ثناءاللہ صاحب جو کہ ظاہر ہے بہت سی چیزوں سے باخبر ہے، انہوں نے ایک خبر دی ہے، ہمارے دوست ہیں حبیب اکرم صاحب ان کے پروگرام میں کل، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ استعفے جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد شاید نہ آئے، پی ٹی آئی کے ارکان کے استعفے آ جائیں، 20-25 استعفے آ سکتے ہیں، اور وہ استعفے آنے کے بعد تحریک عدم اعتماد کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اب اس میں ظاہر ہے کچھ قانونی پہلو بھی ہیں کہ وہ استعفے دینے کے بعد پھر صدر کیا اعتماد کے ووٹ کے لیے وزیر اعظم کو کہیں گے، صدر کو مجبور کیا جا سکتا ہے، نہیں کیا جا سکتا، اسپیکر استعفے قبول کریں گے نہیں کریں گے، کچھ چیزیں ہیں۔ لیکن ایک آپشن جو ہے وہ یہ موجود ہے، رانا ثناءاللہ صاحب بتا رہے ہیں کہ یہ آپشن بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں، اور کمفرٹیبل زون میں ہم جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ رانا ثناءاللہ صاحب نے ایک اور بات بھی کی تھی کسی اور جگہ پہ، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری گنتی بھی پوری ہے، یعنی تحریک عدم اعتماد کے لیے بھی ہماری گنتی پوری ہے۔ اب تحریک عدم اعتماد ہم لائیں گے یا پی ٹی آئی کے باغی ارکان جو ہیں وہ استعفے دیں گے، اور باغی ارکان کا استعفیٰ وہ دے سکتے ہیں، سمجھ میں آ رہا ہے وہ معاملہ، تحریک عدم اعتماد کا معاملہ بھی سمجھ آ رہا ہے۔ اگر باغی ارکان پہلے استعفے دیتے ہیں تو ان پر میں نے گزارش کی نا کچھ قانونی چیزیں ہیں جو بہت سینئر پارلیمنٹیرینز اس پر رائے دے سکتے ہیں، لیکن اس میں یہ ہے کہ پھر ظاہر صدر کو ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے عمران خان کو کہنا پڑے گا، یا پھر اپوزیشن پریشرائز کرے گی، تو اس میں صدر کتنا ایک اس پر عمل کرتے ہیں، کب تک عمل کرتے ہیں، یہ بھی ایک سب سے بڑا سوال ہے۔ تو ایک تو چیز یہ ہے، اور دوسری ہے تحریک عدم اعتماد۔ تو تحریک عدم اعتماد میں بھی اگر جو پی ٹی آئی کے اتحادی ہیں اگر وہ نہیں بھی ٹوٹتے تو یہ لوگ جو استعفیٰ دینے کو تیار ہیں تو وہ تحریک عدم اعتماد کے لیے بھی ووٹ دے دیں گے، ووٹ دے کے ڈی سیٹ ہو جائیں گے۔ ڈی سیٹ ہونے کے بعد اگر دوبارہ کسی نے حکومت بنانی ہے تو پھر دوبارہ الیکشن لڑ کے جن جماعتوں کے ساتھ ان کی کمٹمنٹ ہوگی، نون لیگ کے ساتھ ہے، پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے، جے یو آئی کے ساتھ ہے، ان کے ٹکٹ لے کر انتخابات لڑ کر آ جائیں گے۔ اور اگر حکومت بنانی نہیں ہوگی، اگلوں نے کچھ دنوں کے لیے ہوگی، تو حکومت بنا کر اور اسمبلیاں توڑ کے اور نئے انتخابات کروائے جائیں گے۔ تو یہ ایک مطلب آپشنز موجود ہیں۔ لیکن اب جو ہے اپنا جو ارکان ہیں، یہ جو جن کے متعلق اشارہ کیا جا رہا ہے، 20-25 ارکان جن کے لیے کہا جا رہا ہے، رانا ثناءاللہ صاحب بتا رہے ہیں، وہ بات اس لیے بھی سمجھ آ رہی ہے کہ یوسف رضا گیلانی جب سینٹ کے انتخابات جیتے تھے حفیظ شیخ صاحب سے، تو اس وقت پی ٹی آئی کے اندر کے لوگوں نے ووٹ کیا تھا یوسف رضا گیلانی صاحب کو، تبھی جا کر جیتے تھے۔ اور میں نے اس وقت بھی یہ خبر دی تھی کہ پی ٹی آئی سے 25 سے زیادہ ارکان نے ووٹ کیا ہے، اور ادھر سے بھی لوگ کچھ ٹوٹے تھے، کچھ نون لیگ کے ٹوٹے تھے، کچھ دیگر جماعتوں کے، پیپلز پارٹی والوں کے بھی کوئی ایک آدھے ٹوٹے تھے، لیکن زیادہ نون لیگ کے ٹوٹے تھے۔ تو وہ ایک 20-25 ارکان جو تھے وہ عمران خان صاحب کے اس میں آ گئے تھے راڈار پہ، ان کو پتہ تھا کہ کون سے ارکان ہیں، لہٰذا عمران خان صاحب نے ان کو ڈی سیٹ کروانے کا جو ہے وہ جوخم نہیں لیا، خطرہ تھا اس کا۔ اگر وہ ڈی سیٹ کرتے، ان کا نام لیتے اور ان کو پارٹی سے فارغ کرتے، ان سے استعفے لیتے، تو ظاہر ہے پھر وہ والے دوبارہ نمبر پورا ہوتا کہ نہ ہوتا، وہ سیٹیں دوبارہ جیت کے آتے کہ نہ آتے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس وقت جتنے بھی ضمنی انتخابات ہوئے تھے سب میں، چاہے نوشہرے کا ضمنی انتخاب تھا، سب میں پی ٹی آئی کو شکست ہوئی تھی، پٹ گئی تھی پی ٹی آئی۔ تو عمران خان صاحب یہ خطرہ مول نہیں لینا چاہ رہے تھے کہ میں اگر ان کو ڈی سیٹ کروا دوں اور ڈی سیٹ کرنے کے بعد اگر یہ الیکشن نہیں جیتتے ہم، یا پھر ان کو ڈی سیٹ کرواؤں، ان سے استعفے لوں اور تحریک عدم اعتماد آ جائے، یا پھر یہ الیکشن نہ جیت کر آئے 20-25 ارکان، تو اپنی میجورٹی تو چلی جائے گی۔ تو اس چکر میں عمران خان صاحب نے یہ کڑوا گھونٹ پیا ہوا ہے کبھی تک کہ ان ارکان کو ابھی ڈی سیٹ نہیں کرنا۔ تو یہ وہ ارکان ہیں، تو اس لیے عمران خان صاحب ان کو آئندہ عام انتخابات میں تو ان پر کانٹا پھیر لیا ہوا ہے نا، ان پر کراس لگا دیا ہے کہ جی ان کو نہیں ٹکٹ دینے، تو اس لیے وہ ارکان ہر وقت استعفے کے لیے تیار ہیں، ہر وقت ہاتھ کھڑے کر کے جب اپوزیشن عمران خان کو گرانے کی لیے سنجیدہ ایفرٹ کرے گی، کوشش کرے گی، تو یہ ارکان سامنے آ جائیں گے، اس وقت ان کو کوئی ڈر خوف نہیں ہوگا۔ ابھی تو حکومت سے کچھ نہ کچھ وہ عمران خان صاحب کو کبھی کبھی بلیک میل کر کے کچھ نہ کچھ لیتے رہتے ہیں نا، عمران خان صاحب بلیک میل ہونے میں کیوں منٹوں میں بلیک میل ہوتے ہیں۔ تو یہ بات
سمجھ آ رہی ہے کہ اپوزیشن اگر تحریک عدم اعتماد سے پہلے ارکان سے استعفے دلوا کر عمران خان کی حکومت گرانا چاہے تو ایک آپشن یہ بھی ہے. لیکن میری کچھ سینئر سیاستدانوں سے بات ہوئی ہے اس معاملے پر, تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو وہ جو زیادہ بہتر طریقہ ہوگا وہ ہوگا تحریک عدم اعتماد کا. تو اپوزیشن کوشش یہ کرے گی کہ اس کو یقینی بنائے. اگر ان کو ڈاؤٹ ہوگا کہ یار تحریک عدم اعتماد کے ذریعے آخری وقت پر ووٹ چینج ہو سکتا ہے, جس طرح سینٹ کے انتخابات میں یوسف رضا گیلانی صاحب والے معاملے میں ہوا, جس طرح قانون سازی میں ہوتا ہے, یا جس طرح چیئرمین سینٹ کے کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے معاملے پر ہوا, کہ آخری ٹائم پہ اگر ہمارے لوگوں کو کال شال آ گئی یا جنہوں نے ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کی ہے وہ مکر گئے, وہ پھر گئے, تو پھر گڑبڑ نہ ہو جائے. تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ اگر یہ شک پڑتا ہے کہ یہ تحریک عدم اعتماد ناکام ہوگی یا 100% کامیابی کا یقین نہیں ہوگا, تو پھر اس آپشن پہ جایا جا سکتا ہے, یعنی ارکان سے استعفے دلوائے جا سکتے ہیں جو کہ ہر وقت تیار بیٹھے ہیں پی ٹی آئی کے ارکان. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.